عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تحقیق تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو لمحات ہیں، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے، بہترین چیز تمہارے لیے وہی ہے۔ اگر کسی شخص نے کچھ سیکھنا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو اور اپنے شب و روز اس نے اطمینان سے گزارنے ہوں، بہت ساری جسمانی ذہنی اذیتوں سے اس نے بچنا ہو، اور اگر وہ چاہے کہ زندگی میں تکلیفیں اور اذیتیں بھی آئیں تو وہ بھی مجھے میٹھی لگیں، اور زندگی کے اندر غربت اور پریشانی بھی آئے تو وہ بھی مجھے سکون ہی دے جائے، تو پھر اس کا بہترین حال یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقوں پہ عمل کرے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے مبارکہ پر عمل کرے گا، حضور کے نقش قدم چلے گا، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ آج کل ایک بہت بڑی پریشانی جس کا لوگ ذہنی طور پر بڑی شدت کے ساتھ تکلیف کا شکار ہیں، اور اس پریشانی نے جیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے باہمت لوگوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پریشانی ہے غریبی کی پریشانی، کمزور ہونا، تنگ دست ہونا۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، باشعور ہیں، فہم و فراست والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن ایک پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ مفت میں پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو جانے کیا ہو جائے گا۔ غریبی، غربت آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس قدر زیادہ اپنے آپ کو احساس کمزوری میں لے جائیں کہ ہماری باقی ساری نعمتوں کا ہم شکریہ ہی ادا نہ کریں اور کسی اور خوبی کو اپنے اندر محسوس ہی نہ کریں۔ یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ جو خودکشیاں بہت زیادہ کثرت سے ہونے لگی ہیں، تو ان میں بھی ایک بڑی وجہ دولت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، غریبی کا ہونا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بہت سا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے اگر اس کے پاس اس کی ضروریات کے تعلق سے پیسے نہ ہوں، لیکن یہ کہ اس کو ذہن پہ سوار کرنا اور ہر وقت یہی بات کرنا، اس بات کو اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت روٹی کھانے اور 3 دن فاقہ کرنے کے لیے مجبور نہیں۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ فقر کو اختیار کیا، حضور نے غریبی کو پسند کیا۔ تھوڑے پہ گزارا کرنا، تھوڑے پہ زندگی گزارنا، اس کو ترجیح دی رسول کریم نے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقیری یہ اتنی حسین چیز ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی پسند ہے۔ اس فقر کے اندر جو حسن ہے اور اس فقیری کے اندر جو طاقت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا شروع کریں اور اس پر ہم تھوڑی توجہ دینے لگیں، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو غریبی کو اپنے لیے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ فقر کو فخر سمجھنا شروع کر دیں، وہ اس کو بطور اعزاز کے اپنے لیے لیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں رکھتے، کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی بڑا قد کاٹ نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی ایک فون کال پہ سارے کام ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، تو پیسوں کا نہ ہونا یا سوسائٹی میں بہت بڑے مرتبے اور نام کا نہ رکھنا یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو کامیابی ہمیں بتائی ہے اور جو انتقال کے بعد قیامت کا منظر گزرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ جنت ہے۔
جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ یہ برابر نہیں، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب چلا گیا، خدا کا فضل اسے نصیب ہوا۔ اب بہت بڑی کامیابی ہے جنت۔ اور حدیث پاک سنیے گا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ جنت ایک کامیابی ہے، جنت ایک بڑا مقام ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے، اکثر فقراء کی۔ اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کے لیے، اتنی جد و جہد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سارا کچھ ہی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں دیکھیں پیسہ صاحب کا غلط نہیں، پیسے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی بڑھے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑھے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے ہیں تو بھی اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں فقیر دیکھنا چاہتا ہے، غریب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کی حکمت ہمارے حق میں یہی ہے، تو پھر بھی ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت، یعنی 1 2 4 لوگ نہیں، اکثر لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ غریبی کیا کوئی اتنی پریشانی والا کام ہے؟ بلکہ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں اور بخاری میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، جنت اور جہنم کی آپس میں بحث ہو گئی۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ آئیں گے وہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، یہ میری شاید فضیلت ہے۔ جہنم کہہ رہی ہے جہنم کہ بڑے بڑے جبار متکبر وہ میرے اندر آئیں گے، شاید یہ وجہ اعزاز ہے۔ تو جنت نے جواب میں کہا کہ میرے اندر تو غریب اور فقیر لوگ ہی آئیں گے، میرے اندر تو وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں بظاہر بڑے بڑے نہیں تھے، فقراء، مساکین، یتامہ، یہ اکثر ہوں گے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ جب دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، اور میں اپنے بندوں میں سے جس پر رحمت کروں گا تیری صورت میں اس پر رحمت کر دوں گا، چونکہ جنت میری رحمت ہے تو میں تیری صورت میں اس پہ رحمت کر دوں گا۔ اور رب کریم نے ارشاد فرمایا جہنم سے کہ تو میرا عذاب ہے، تو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دے دوں گا، لیکن بھر میں تم دونوں کو ہی ڈالوں گا، بھر جنت بھی جائے گی، بھر جہنم بھی جائے گی، لیکن جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو اللہ جہنم کے ذریعے عذاب دے گا، اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اسے اللہ جنت کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ دونوں خود گواہیاں دے رہی ہیں کہ جبار، تکبر کرنے والے، اپنے دل میں غرور رکھنے والے، بڑا بڑا اپنے آپ کو گرداننے والے، جہنم خود کہہ رہی ہے وہ میرے اندر آئیں گے، اور جنت کہتی ہے کہ میرے اندر تو ضعیف لوگ آئیں گے، لاچار لوگ آئیں گے، عاجز لوگ آئیں گے، کمزور لوگ آئیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا وہ لوگ بننے کا شوق ہے کہ جن کے جناب بڑے لاؤ لشکر ہیں، جن کے بڑے پروٹوکول ہیں، جن کی بڑی بات ہے، اور جو غرور کے طور پر وہ ہمیں بننا ہے، یا ہمیں وہ غریب اور لاچار بننا ہے کہ جن پہ اللہ جنت کی صورت میں رحمت نازل فرما دے گا؟ شوق بڑا ہے لوگوں کو، آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کو سادی گاڑی میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک 4 5 موٹر سائیکل آگے پیچھے نہ ہو۔ لوگوں کو اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جتنی دیر تک 15 20 لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے موجود نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر تو انسان اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے گا، 10 15 لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے، اسے دیکھ کے منہ میں انگلیاں ڈال لیں گے
ہو بڑی شان ہے، بڑی بات ہے، لیکن شان اسی کی ہے جسے قیامت میں معاف کر دیا جائے گا۔ شان اسی کی ہے جس کے لیے رب رسول کی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ ہاں میرے عزیز، عظمت اسی کی ہے جس سے حساب نہ پوچھا جائے اور اسے بغیر حساب کتاب معاف کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ پرہیزگار ہیں اور آپ تقوی والے اور اللہ سے ڈرنے والے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شفقت فرمائی ہے غرباء پر، مساکین پر، خاص شفقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بھی بڑا پسند کرتے تھے جو غریبوں کی خدمت کرتا، جو مسکینوں کی مدد کرتا، جو بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح خیر کر سکتا، ان کی حضور نے تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔ آج بڑی مشکلات ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ بڑی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کاغذات ہی بڑے بنتے ہیں، کہاں جا کے پینشن لگتی ہے، کیا کیا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بچوں کو دنیا کے بہت سارے معاملات ہوں جن میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو جگہ کا انتقال کرانا، بینک کے معاملات دیکھنا، بڑی بڑی آزمائشوں میں بچے آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں الجھا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذرا سی سفارش کرنے سے، ذرا سے آگے بڑھنے سے ان کا کام ہو جاتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی مدد میں ہے، سمجھو وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس نے وہ قیام کیا ہے کہ شاید دیر ہو جائے اسے رکوع کرنے میں، یعنی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھے گا افطار ہی نہیں کرے گا، یعنی لمبے روزے رکھنے والا۔ گویا مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اس طرح ہے جس طرح ساری ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے ساتھ حضور نے خاص، ہمارے ہاں امیر کا تو ویسے دل کرتا ہے کہ وہ امیر لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے، ان کے تو ویسے ہی بڑے مسئلے ہیں بیچاروں کے، انہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں، تاجروں کو کچھ سیاستدانوں سے ربط رکھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے مسئلے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے لوگوں نے رابطے رکھے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کام پڑ گیا، کوئی مشکل آ گئی تو ہم ذرا فٹافٹ ان سے بات کر لیں گے۔ یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ تاجر نے، سیاستدان نے، بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں سے ربط بنائے، لیکن اب کمزوری اس طرح کی آتی جا رہی ہے کہ غریب بھی غریب سے دوستی نہیں کرتا، غریب بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ملے، کوئی تگڑا آدمی ملے، وہ بھی منت کر کے فوٹو کھنچوائے گا تو کھنچوائے گا کسی رئیس کے ساتھ۔ غریب بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم غرباء کے ساتھ پیار کریں۔ ہمارے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں تو خیر کرنا دور کی بات ہے، جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے۔ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی ہو تو پھر ذرا دوڑ کے، کوئی سیاسی قد کاٹ والا ہو تو سارے آگے بڑھ بڑھ کے چہرے دکھاتے ہیں، اس کے بچوں سے ملتے ہیں کہ صاحب میں آیا ہوا ہوں، میرا ذرا خیال کرو، میں پہنچ گیا ہوں، میرے نمبر لگا دو، میں آ گیا ہوں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، ہماری شرکت جو ہے وہ شمار کر لی جائے۔ تو میرے عزیز، اکثریت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غریب کی تو نماز جنازہ کا مسئلہ آ جائے نا غریب کی، تو جو کہ سادہ آدمی ہے، کوئی سیاسی سماجی کاٹ نہیں، تو جنازے تک لوگ خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس میں کوئی آپ کا سماجی رابطہ ہونا ضروری نہیں، کوئی سیاسی قد کاٹ ہونا ضروری نہیں، یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سنی، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے گاؤں میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی،
مدینے کے ارد گرد گاؤں تھے، ان میں سے ایک عورت بیمار ہو گئی، بڑی مفلس تھی، غریب عورت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اکثر اس کے بارے میں دریافت کرتے کہ بتاؤ اس بوڑھی اماں کا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں، پوچھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب کسی بڑے آدمی کو کھانسی بھی لگ جائے، فلاں صاحب کو زکام ہو گیا اور ان کو فوری طور پر فلاں جگہ منتقل کر دیا گیا اور سیاسی اور سماجی سرگرمیاں انہوں نے معطل کر دی، تو یہ خبر سب جگہ بریک ہوتی، اس کو فوری طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک غریب عورت ہے، مجبور ہے، اور مدینے کے نہیں، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں ہیں ان گاؤں کے رہنے والی ہے، پر اس کے نصیب دیکھو، اس کا مقدر دیکھو، ہر جگہ مدینے والے محبوب کے تذکرے۔ وہ کتنی نصیبوں والی عورت ہے جس کے بارے میں حضور کئی دفعہ پوچھتے کہ اس بیمار کا حال بتاؤ۔ بظاہر اس کا کوئی سیاسی، سماجی، مالی قد کاٹ نہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کا قد حضور کی تیمارداری کی برکت سے جب نبی پاک نے اس کا پوچھا ہوگا تو یوں لگتا ہے اس کا قد آسمانوں کے برابر چلا ہو گیا، آسمانوں کے برابر چلا گیا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام بار بار پوچھتے، اور جب اس کے زیادہ بیمار ہونے کی خبر آئی تو حضور نے فرمایا اگر وصال ہو گیا تو مجھے خبر کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رات کو وصال ہوا، رات کے وقت ہی غسل کفن کر کے اسے مدینہ شریف لایا گیا، لیکن جب معلومات کی گئی تو حضور بظاہر آرام فرمائے، حضور آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دی جائے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر دیا۔ حضور نے صبح پوچھا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ بڑے جنازے ہو کے گزر گئے، بڑے لوگ تھے جو چلے گئے، لیکن یہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب مجھے بتاؤ۔ او یارو ذرا غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا پر، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلامی دینے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بتاتے نہیں اس کی قبر کہاں ہے؟ یعنی حضور قبر کا پتہ پوچھے محبوب۔ حضور تو ویسے کسی جگہ قریب سے گزر جائے نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، وہ تو علاقہ ویسے ہی مہک جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ حضور قبر کہاں ہے؟ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے قبیلے کی ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھو غریبی کو اعزاز اس طرح دینا، غریبی کے ساتھ رویہ یہ میرا اسوہ حسنہ ہے، اس طرح غریبوں کے ساتھ سلوک کرنا، پھر غریب مایوس نہیں ہوں گے، پھر غریب خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر غریب اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا محسوس۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ یا رسول اللہ اس قبرستان میں یہ قبر ہے، یہ میرے نبی پاک کا اعزاز ہے، یہ حضور کا اعزاز ہے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، اگر وارث جنازہ نہ پڑھیں تو پھر دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو وارث ہے نا اپنی ساری امت کے۔ تو نبی پاک قبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا بناؤ صفے، میں دوبارہ جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک دیہات میں رہنے والی مفلس عورت، ایک دیہات میں رہنے والی غریب عورت، وہ بی بی کہ جس کا کوئی بظاہر لمبا چوڑا نام نہیں، کوئی بڑے القابات سے پکارا نہیں جاتا، حضور نے 4 تکبیروں کے ساتھ امام نسائی نے لکھا ہے دوبارہ جنازہ پڑھایا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر تم غریبی سے پیار کرو گے نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے فاضل بریلوی کا، کہنے لگے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضور آپ مہربانی کریں، ایک دفعہ تشریف لائیں، میرا بازو پکڑ کے مجھے گزار دیں۔ وہ کتنی نصیبوں والی ہے کہ بن بلائے ہی محبوب اس کی قبر پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ جب تھوڑا تھوڑا نا، زیادہ نہیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ ہی، زیادہ نہیں تو جو آپ کے تحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی ہمارا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں، حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کرنا۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کرنا، 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دیں، قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار ہے۔ مالدار لوگ توجہ کریں، میری بات پر غور کریں۔ اللہ نے مالداروں کو جو دیا ہے تو ان کی محنت کی وجہ سے نہیں دیا، محنت مزدور تم سے بڑھ کے کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے۔ خدا نے نا اپنے فضل سے دیا ہے۔ میرے ایک بزرگ دوست ہیں، سادے آدمی ہیں، تو ان کی ایک بات میرے نا دل میں بیٹھ گئی۔ سادے لوگوں کی بات ہے، سادی سی، میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ یہ کوئی قرآن و سنت کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کے، کئی دفعہ وہ سبق بڑا عمدہ پڑھاتے ہیں۔ تو کسی شخص کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑا بہت اس کے ساتھ مدد کا رشتہ تھا، اس سے کچھ پیار کرتے تھے، تو کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تو کسی نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دیں، آپ کا اس نے اتنا دل دکھایا۔ تو کہنے لگے نہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں دیتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرے دل میں بات بیٹھ گئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کدے نصیبہ نہ دیندا ہے، تو یہاں سے کوئی کھا جائے، کسی کی مدد ہو جائے۔ آپ کے ہاں اگر ماتحت کچھ لوگ ہیں، آپ کو کسی کی مدد کرنی پڑتی، تو اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا کہ میں صاحب ہوں اور میں انہیں دیتا ہوں اور میری وجہ سے کام چلتا ہے اور میری تنخواہ سے چولہا جلتا ہے، تو آپ نے بڑی چھوٹی سوچ پیدا کر لی ہے، اب کمزور ہو گئے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں کسی کو اپنے آفس سے اپنی مل سے نکال دوں گا تو شاید اسے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی، تو آپ چھوٹے آدمی، آپ نے کمزور سوچ رکھی۔ حدیث پاک سنیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری نے لکھا ہے، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا۔ مالدار آدمی تھے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور بڑے جرنیل تھے، تو دل میں خیال آیا کہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں غریبوں پر فضیلت دے دی ہے مال اور دولت کی وجہ سے۔ خیال آ جاتا ہے نا کہ دیکھو جی مطلب میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، خیال آ گیا۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ نے ہمیں کچھ بنایا ہے تو پھر ہی اللہ نے دولت زیادہ دی ہے نا۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یاد رکھو تمہیں نا تمہارے کمزور اور غریب لوگوں کے وسیلے کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ تمہیں امیروں تمہیں جو نوازا جاتا ہے نا، تو یہ غریبوں کے صدقے، ضعیفوں کے صدقے، کمزوروں کے صدقے، یہ ان غریبوں کے صدقے تمہیں نوازا جاتا ہے، اور پھر تمہارے ذمے لگایا جاتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے صدقات دینے ہیں، تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، تمہیں ان کے صدقے مل رہا ہے، ان کے صدقے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میری فیکٹری میں پتہ نہیں کون سا غریب لوگ ہے جس کی وجہ سے فیکٹری چل رہی ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے آفس میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو یہ سوچ بنانے کا کہا کہ یہ سوچ بناؤ کہ ہمیں رب جو دیتا ہے وہ کمزوروں کے صدقے دیتا ہے، وہ غریبوں کے صدقے دیتا ہے۔
اگر یہ ذہن بن جائے، دیکھیں نا، یہ کاریگر ہے اور یہ اچھا نظام چلانے والا ہے، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے، مینیجر بڑا اچھا ہے، یہ نکل گیا تو خرابی ہوگی۔ ایک ذہن یہ ہے، اور اگر ذہن یہ بن جائے کہ یہ بندہ غریب ہے، یہ مجبور ہے، یہ تنگ دست ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھ سے تنخواہ لے کے جاتا ہے تو اس کا کام چلتا ہے، اگر یہ چھوڑ کے چلا گیا نا تو ہو سکتا ہے جو اس کے ذریعے رزق آتا ہے وہ نہ آئے۔ اگر یہ ذہن سازی بنے تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب کو رسوا نہیں کرے گا، پھر کوئی بھی کسی کے لیے اس طرح کے لفظ ادا نہیں کرے گا کہ جس کے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم اگر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے رویہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی تھوڑی محبت کو بڑھانے لگیں تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کوئی ظرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں جن کی سفارش چلتی ہے، جو نامی گرامی ہوتے ہیں، جو علاقے کے معروف لوگ ہوتے ہیں، جو اشراف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قبیلوں کا بڑا جانتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر تو وہ قبیلے کے بڑے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پھر تو ان کا اجر زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بڑے بنے ہیں اور اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ وہ تکبر میں آ گئے ہیں، اس رنگ میں بڑے بنے ہیں کہ انہوں نے غلط سیاستیں کی ہیں، انہوں نے قوم کا مال کھایا ہے، وہ اس طرح سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا کہ مجھے کچھ خریدنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بیچنا پڑ رہا ہے۔ غلط طریقے سے وہ لوگ آگے آگے سیاسی بن گئے، سماجی بن گئے، لوگ سلوٹ کرنے لگ گئے۔ اور کچھ بیچارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو کوئی 1 کلو چینی بھی ادھار نہیں دے رہا۔ تو اب بظاہر اس غریب کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تو کمزور پڑ جائے اور تو کہے جی شاید میں تو بیکار ہی معاذ اللہ دنیا میں آ گیا ہوں، کوئی نام نہیں جانتا، کوئی قد کاٹ نہیں، کسی اونچی کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا، کبھی میرے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالا جاتا، کوئی میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوتا، میں بھی کوئی سیاسی سماجی ہوتا، میں بھی کوئی مال و دولت والا ہوتا۔ یہ سٹیٹس کی کمزوری بعض غریب لوگوں کو کمزور کر دیتی ہے، ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا پنڈ مار جائے، ماڑے دے بچے تو چودھری نہیں نہ بننا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، یہ مایوسی ہے، یہ آپ نے غلط بات کی۔ یہ تو اللہ کے نظام قدرت میں بات ہے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے اپنے فضل سے پہنچا دیں۔ آپ حدیث پاک سنیں گے اور اس حدیث پاک کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو حضور نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے فرمایا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور یہ بڑا لوگوں میں معزز آدمی ہے، بڑا اس کا اکرام ہے۔ ہوتے ہیں نا لوگ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے چودھری، حضور اس کا بڑا مقام ہے۔ پھر اس نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ اگر یہ کسی جگہ پیغام نکاح بھیجے گا تو اس کو رشتہ دے دیا جائے گا، لوگ پسند کریں گے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ایک دوسرا آدمی گزرا، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسی پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایک تو وہ تھا نا جس کو تو نے چودھری سمجھا، چیئرمین سمجھا، بڑا مالدار سمجھا، اور تو نے کہا کہ کیا بات، پیغام نکاح دے تو اسے رشتہ فوراً ملے گا، اور اگر یہ سفارش کرے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہ جو غریب آدمی گزر رہا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا حضور یہ ایک غریب آدمی ہے، کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی کی سفارش کرے گا تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک سیاسی سماجی ہے، قد کاٹ والا ہے، برادری قبیلے میں نام رکھتا ہے، اس کی سفارش بھی سنی جائے گی، رشتہ بھی ملے گا، لوگ اس کی بات بھی سنیں گے۔ اور یہ جو دوسرا گزرا یہ غریب ہے، اس کو تو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، سفارش سننے کو تیار نہیں۔ دونوں کے تذکرے ہو گئے، رزلٹ میرے نبی پاک نے سنانا تھا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر سہل، اور سن تبصرہ کرنے والے تو بھی، یہ جو تو نے کہا نا کہ سیاسی ہے، سماجی ہے، فرمائے ان لوگوں سے اگر ساری دنیا بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ غریب آدمی ان سارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہے۔
جن کو تم سیاسی سماجی چودھری بڑے جانتے ہو نا، یہ ایک غریب ہے، تنگ دست ہے، بظاہر تم اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن اگر ساری دنیا ان لوگوں سے بھر جائے تو یہ جو غریب آدمی ہے یہ پھر بھی ان سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ میرا خیال ہے جب حضور غریبی کی اتنی فضیلتیں بیان کرے تو پھر غریبوں کو پریشان تو نہیں نہ ہونا چاہیے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ لوگوں کو جب سمجھایا جاتا تھا نا حضور کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب سمجھایا جاتا تھا، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی غریبی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ کوئی ہمارے پاس خرچہ ہے، ہم بڑے مسکین لوگ ہیں جی، بڑے غریب۔ یہ کچھ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مایوس سی، غریب لوگ ہیں تو جملوں کے اندر مایوسی ٹپکتی ہے، کچی بات، کچھ بھی نہیں جی، کیا جینا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں، مشکل سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ او خدا کے بندو، جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہو اور تربیت حضور کے اسوہ نور سے لی ہو، وہ اس طرح کی کمزور باتیں نہیں کرتے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا کہ آپ نے مال کیوں نہیں کمایا، چلو حلال ہی کما لیتے، تو حضرت مولا علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے۔ حرام ہو تو عذاب ہے، حلال ہو تو حساب ہے، ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، ہم حلال بھی اکٹھا نہیں کرتے، وہ عذاب نہ ہو تو حساب تو اس کا بھی دینا ہی پڑے گا نا، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کر کے عرض کی حضور نہ سواری کوئی، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی رہنے کو جگہ، نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولیات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بڑے پریشان ہو، ایک بات نہ کر لوں تم سے؟ وہ غریب کہنے لگے حضور کر لیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میرے پاس آ کے رہ جاؤ، جتنی چیزیں تم نے کہی ہیں نا اللہ میسر کرے گا، تمہیں دیں گے۔ اور فرمانے لگے اگر تم کرو نا صبر، اگر تم کرو صبر اور اپنی اس غریبی پہ راضی ہو جاؤ، اپنی اس فقر پر تم اگر راضی ہو جاؤ، صبر تمہیں آ جائے، تو پھر سنو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ فقیر لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر تو تم جو مایوسی بتا رہے ہو وہ تم سے صبر نہیں تمہیں ہونے دیتی تو آ جاؤ، تمہیں مال دیتے ہیں، اور اگر تمہیں صبر آ جائے اور تم فقیری میں جینا سیکھ جاؤ، اس غریبی اور سادگی کو تم سینے سے لگاؤ اور مایوسی چھوڑ دو، تو پھر نا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ زمانہ تھا نا رسول پاک کا، اور لوگ وہ تھے نا جنہوں نے تازہ تازہ حضور کا دور دیکھا تھا، تو بے صبرے نہیں تھے، وہ روتے نہیں تھے کہ پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ ہماری ضروریات کا خیال کر دیں۔ حدیث سنی نا جب حضور کی، غریبوں غور کرنا، جب انہوں نے حضور کی یہ حدیث سنی نا کہ غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو وہ غریب لوگ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پیسے چاہیے، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے اور جنت میں امیروں سے پہلے داخل کر دیے جائیں گے، ہم اس غریبی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ تو بہت زیادہ مایوسیوں سے باہر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں سے باہر آئیں، ہر وقت رونا اور ہر وقت یہ احساس، زندگی ہے کتنی کو، کتنے کو سال ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہ کے مزے کے ساتھ جی کے اپنا رخت سفر باندھنا چاہیے۔ ہم اتنی مایوسیوں میں گھر گئے ہیں، اتنی مایوسیوں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام دولت نہیں، دنیا کا سب سے بڑا انعام ایمان ہے، رسول پاک کی غلامی ہے۔ تو جسے یہ شان ملی ہوئی ہے اسے پھر ناز سے جینا چاہیے۔ تو عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ غریب لوگ احساس پیدا کریں کہ ہم نے غریب ضرور رہنا ہے پر مایوس نہیں رہنا، ہم نے احساس ضرور کرنا ہے لیکن ہم نے احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اور امیر بھی غور کریں، اگر وہ تھوڑا سا غریبوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے رزق میں برکت ہی ہوگی، ان کے ذریعے سے انہیں زیادہ ہی نوازا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔